اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ایک غلط رسم جو جہالت پر مبنی ہے اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے، اور وہ ہے قرآن سے شادی۔ کئی ہمارے پاکستانی صوبوں کے اندر یہ مذموم رسم، یہ بری رسم رائج ہو چکی ہے کہ اگر اپنی ذات میں، اپنی برادری میں، اپنے نسل اور کنبے میں رشتہ مل گیا تو ٹھیک، اور اگر نہ ملا تو پوری زندگی بچی کو کہنا ہے کہ تم نے قرآن سے تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم نے ساری زندگی قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ ذہن میں رکھیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ قرآن پڑھیں، پڑھائیں، بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، لیکن یہ جو ایک نظریہ ہے کہ ساری زندگی ایک جنسی تسکین سے عورت کو معروم کر کے گھر میں بٹھائے رکھنا، جی کہ ہم نے قرآن سے شادی کر دی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں قرآن مجید خود کیا فرماتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور پھر جوڑے بنائے۔ ازواج زوج کی جمع ہے، جی جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ زوج کا استعمال بھی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، کہ فرمایا کہ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، پھر کہا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر ہم نے بہت سارے مرد اور عورتیں ان سے آگے پیدا کی، تو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا زوج کہا گیا ہے۔ تو زوج کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جوڑا، جی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اگر مذکر پیدا کیا ہے تو مؤنث پیدا کیا ہے، ہر طرح کے نر اور مادہ کو جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرو۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نکاح آپس میں دونوں کا جوڑا ہوتا ہے، دولہا دلہن کا جوڑا ہوتا ہے، اور فرمایا نکاح ہوتا کیوں ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ خامند کو عورت کے ذریعے سکون ملے اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ قائم ہو۔ تو قرآن سے شادی بالکل تصور غلط ہے، جی یوں آپ سمجھی کہ شادی ایک انسانی ادارہ ہے جس کے دو جز ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، دونوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا اور ساری زندگی باہمی ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت اور مودت و رحمت میں گزارنا، یہ جو ہے قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کیا۔ اور مزید دیکھیں کہ شادی کا معنی کیا ہے، جی علامہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں فرمایا کہ شادی کا معنی ہے ملنا اور ملانا، جی ضم اور انضمام، جی تو اس میں چونکہ خامند اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شادی اور نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شادی ایک انسانی ایک ادارہ ہے جس کے دو جزو ہیں، مرد اور عورت۔ اگر ایک طرف سے ایک جزو اور دوسری طرف سے دوسرا جز نہ ہو، ایک طرف عورت ہو دوسری طرف قرآن ہو، تو کیسے جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا؟ اور پھر مقصد نکاح کیا ہے؟ اولاد آدم میں اضافہ، خیش نفس کی تکمیل اور اولاد آدم میں اضافہ، یہ بنیادی جو ہے وہ شادی کا نکاح کا مقصد ہے۔ اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الولود فإنی مقاصر بکم الامم،
ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جس سے اولاد زیادہ ہونے کے چانسز ہوں، کیونکہ میں قیامت والے دن باقی ساری امتوں پر اپنی کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا کہ دیکھو آج میری امت، میں سب سے آخر میں آیا ہوں لیکن میری امت سب سے زیادہ ہے۔ جی تو سرکار تو اس طرف ترغیب دے رہے ہیں، اگر یہ قرآن سے شادی ہوتی تو زمانہ رسالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم موجود ہوتا، کوئی عمل موجود ہوتا، یا آپ کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین کسی کا کوئی عمل موجود ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جہالت کا پرندہ ہے، اور یہ ایک جاہلیت کی جو ہے وہ رسم ہے جو معاشرتی اور سماجی طور پر پھیل چکی ہے، اس سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ اور قرآن سے شادی کا ایک اور خرابی یہ ہے کہ پس پردہ یہ رہبانیت کو دعوت دینا ہے، اور رہبانیت قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرًا، فرمایا کہ رہبانیت ہم نے کوئی ان پر فرض نہیں کی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت کا تصور نہیں ہے، شریعت محمدیہ کے اندر کوئی رہبانیت کا تصور نہیں ہے، وہ ایک عیسائیوں کی ایجاد تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اگر یوں قرآن سے شادی کر دی جائے، ساری زندگی جو ہے وہ عورت قرآن پڑھتی رہے اور شادی نہ کرے، قرآن پڑھنے سے اختلاف نہیں، لیکن ایک جنسی تسکین سے، ایک خواہشات نفسانیہ سے عورت کو معروم کرنا، اس سے ضرور اختلاف ہے کہ یہ رسم مذموم ہے، غلط ہے۔ اور پھر مزید دیکھیں بخاری کے کتاب النکاح میں، ترغیب نکاح میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی، اور مشکات میں بھی یہ روایت کچھ متفرق، کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں صحابہ اکرام اس لیے حاضر ہوئے تاکہ معمولات نبوت کو جو ہے معلوم کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات عبادت کو معلوم کیا، اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ صحابہ کے آپس میں گروپس بن گئے، کچھ صحابہ نے کہا کہ ساری زندگی ہم نے رات کو عبادت کرنی ہے، کبھی آرام نہیں کرنا۔ کچھ صحابہ نے کہا ساری زندگی ہم نے دن کو روزہ رکھنا ہے اور کبھی روزے کے بغیر نہیں زندگی گزارنی، روزے کا ناغہ نہیں کرنا۔ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی عورتوں کے قریب نہیں جانا، یعنی ہم نے نکاح نہیں کرنا۔ اوپر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا کہ یہ میں نے سنا ہے یہ تمہارا طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، میں نبی ہو کر اس کے باوجود رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو استراحت بھی کرتا ہوں، میں نبی ہو کر کبھی روزہ کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اور کبھی روزہ افطار کرتا ہوں، اور نبی ہو کر میں نے اتنے نکاح کیے۔ اور پھر فرمایا ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح تو میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، طریقہ محمدی پر نہیں ہے، یا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ فلیس منی کی دونوں مطلب جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان نکاح نصف الایمان، شادی جو ہے نصف ایمان ہے۔ اور بعض روایات میں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سارے کا سارا نفع اٹھانے کا سامان ہے، اور بہترین نفع اٹھانے کا، لطف اندوز ہونے کا سامان کیا ہے؟ نیک عورت ہے۔ جی تو لہٰذا نیک عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ رہبانیت کا اب تو جو رہبانیت عیسائیوں نے ایجاد کی، اب تو خود ان کا کہنا ہے کہ چرچ سے بہت گھن ہمیں آتی ہے اس رہبانیت کی عبادت سے، اب تو وہ بھی اس سے جو ہے وہ منہ موڑ چکے ہیں۔ تو لہٰذا رہبانیت کی طرف اس معاشرے کو دھکیلنا نہیں چاہیے۔ شادی جو ہے وہ سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن سے شادی کا جواز ہوتا تو پھر سرکار اپنی چاروں شہزادیوں کی شادی نہ کرتے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ طاہرہ مطہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور شادی نہ کرتے۔ حضور کا شادی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سے شادی کا کوئی تصور نہیں۔ پھر یہ کہنا یہ کہ ذات میں نہیں کریں گے، برادری میں، یہ کہاں شریعت ہے؟ جی باقاعدہ تفسیر تبیان القرآن میں ہے کہ یہ جی برادری کنبہ، شیخ بٹ قاضی جٹ، یہ جو خاندان ہیں، اس میں شادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ تصور ایسا ہوتا تو پھر لازماً آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ایسا ہی کرتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غیر قریشیوں میں حضور نے اپنی شہزادیوں کا نکاح کیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اپنی شہزادیوں کا نکاح نہ کرتے، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ مجھے اگر 100 بیٹی دیتا تو عثمان میں تمہارے نکاح میں دے دیتا جی۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ رسم مذموم ہے، رسم قرآن سے شادی والی۔ اللہ کریم جو ہے تمام ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو اس بری رسم سے محفوظ رکھنے اور خود محفوظ رہنے اور دوسرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔